السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 599۔ اس پیج میں سورۃ البینہ کا اختتام آیات 06 سے لے کر 08 تک، اور اسی پیج میں سورۃ الزلزلہ مکمل آیات 01 سے لے کر 08 تک۔ اسی پیج میں سورۃ العادیات کا آغاز آیات 01 سے لے کر 05 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ یقیناً اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین نار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ بدترین خلائق، بدترین مخلوق ہے۔ چونکہ اللہ کا انکار کیا، رسولوں کی تصدیق نہیں کی، کتابوں کو تسلیم نہیں کیا، لہذا ان کا برا انجام، بد انجام یہ ہے کہ انہیں بدترین مخلوق کہا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اب رہا اس کے مقابل میں جو ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے، انہیں بہترین نام سے نوازا گیا، اور ان کا انعام سنیے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، اور ان کا انجام خیر سنیے۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات، جاری رہیں گی اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی۔ راضی مطلب اللہ کو جو کام پسند ہے، اس کی مرضی کے کام انہوں نے کیے تو اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ یہ بہترین صلہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، خشیت، دل سے ڈرے، خشیت الہی اس کے دل میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ پوری طرح سے زمین کیا جھنجھوڑ دی جائے، زلزلہ۔ ظاہر ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین کی حالت ہوگی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ ہے جھنجھوڑنا۔ اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے باہر نکال پھینکے گی، تو سارے مردے باہر نکلیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ اور اس دن کیا کیفیت ہوگی؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبریں بیان کرے گی۔ بروایت ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور پوچھا، جانتے ہو کہ خبریں کیا ہیں یہ؟ جواباً بولے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
فرمایا کہ زمین کی پشت پر اگر کوئی مرد عورت جو بھی عمل کی ہوگی اور جو عمل کیا ہوگا، زمین اس کی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ نے زمین کو وحی کی ہوگی، یعنی حکم کیا ہوگا، لہذا اس کے مطابق وہ عمل کرے گی۔ اب اس کے بعد يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لوگ لوٹیں گے مختلف گروہوں کی شکل میں تاکہ انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال دکھائے جائیں۔ اب لوٹیں گے مطلب جب قبروں سے نکلیں گے تو جائیں گے محشر کی طرف، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی چہرے خوف زدہ ہوں گے، کوئی بے خوف ہوں گے، تو اس طریقے سے مختلف شکلوں میں اعمال دکھائے جائیں گے۔ تو اس کی تفصیل سنیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر عمل کرے گا وہ اسے دیکھے گا، یعنی کون سا عمل؟ خیر۔ تو جو کوئی بھلائی کرے چاہے ذرہ برابر کیوں نہ ہو اسے دیکھے گا۔ اب خیر، انسان معمولی کام کرتا ہے صدقات کا، کبھی کھجور ہی صحیح، کبھی آدھا کھجور، یا اور کوئی معمولی سا عمل۔ اب ذرہ کسے کہیں بھائی؟ ذرہ تو جیسے کہ جب کھڑکی کھلی ہو، دروازہ کھلا اور دھوپ آتی ہو تو اس میں ذرات نظر آتے ہیں، یہ بھی ذرہ ہے۔ ہاتھ مٹی پہ مارو تو مٹی کے کیا آتے ہیں؟ ذرات آتے ہیں۔ تو بہت ہی کم مقدار چیز اگر کس کی ہے اس نے بھلائی دیکھے گا۔ اچھا، برے اعمال، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس طریقے سے خیرن یرہ تو شرن یرہ، اگر کوئی برا عمل بھی کیا ہے، چھوٹا سا بھی کیا ہو، کیونکہ برا عمل ہوتا ہے، معمولی ہی کیوں نہ ہو، دیکھے گا۔ اب دیکھے گا مطلب کیا؟ یعنی اسے پائے گا، تم جو کچھ بھی کرو۔ اب رہا سوال کہ ظاہر ہے کہ مومنین ہیں تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اس کی مرضی ہے، تو بہرحال وہاں وہ ضرور پائے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں رائے کے دانے کے برابر ہو، ذرہ ہو، وہ مخفی نہیں، بلکہ وہاں اسے دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ضبحا والعادیات، اب یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ عادیات دوڑنے والے، ضبحا ہانپنے والے، گھوڑے، تو گھوڑوں کی قسم کھا کے پیش کی جا رہی ہے بات۔ تو وہ مزید قسم، فالموریات قدحا، ٹاپ مار کر جھاڑنے والے آگ کی چنگاری۔ گھوڑے جب ٹاپ مارتے ہیں، جب تیز رفتاری میں ہوتے ہیں تو نیچے زمین ہو پتھریلی یا سخت زمین تو وہ چنگاری نکلتی ہے، ان کے نال لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے کہ گھوڑے جو ہانپتے ہوں دوڑتے وقت، ہم کہتے ہیں ہنہنانا، اور یہ کہ جو ٹاپ مارنے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، صبح صبح کو دھاوا بننے والے، اس لیے کہ پہلے جب عربوں کا یہ دستور تھا کسی بستی پر حملہ کرنا ہے تو صبح صبح جب لوگ نیند کے غلبے میں ہوں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں اثر، 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 اثر نہ، اثر نہ، اثر نہ، نبی نہیں کہہ رہے ہیں، فَأَثَرْ نبی ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد و غبار جو ہے اڑاتے ہیں۔ تو یوں پڑھیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی بِهِ سے آغاز کریں۔ اچھا، فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی فَوَسَطْنَ بھی نہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، ظاہر ہے کہ فوج جو ہوتی ہیں
ان کے درمیان یہ گھس جاتے ہیں، اور جب گھس جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے آگے پیچھے، ایک ساتھ گھس جاتے ہیں۔ اب یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ جواب قسم کیا؟ کس بات پر؟ تو کل تک کے لیے انتظار کیجیے گا، تو کل پھر ملیں گے۔ تو بہرحال آج کے اس پیج میں جو پیغام ہے کہ جو بد ہیں، ایمان، رسول، کتاب تصدیق نہیں کرتے، ان کا انجام بد، اور جو اس کے خلاف یعنی مقابلے میں جو جیسے کہ مومنین، سچا پکا مومن، اللہ پر یقین، رسولوں پر، کتابوں کی تصدیق، ان کا انجام بہت ہی بہترین ہے۔ اور پھر یہ کہ زمین کے بھوچال کے حالات بھی پیش کیے گئے، قیامت کے دن جو منظر ہوگا۔ اور اب گھوڑوں کی قسم کھا کر جو بات پیش کی جا رہی ہے، تو جواب قسم یعنی کس بات پر قسم کھائی گئی۔ کل تک کے لیے انتظار، جب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔